نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 67 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ افر لکم، افسوس تم پر، ولیما تعبدون، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، افلا تعقلون، تو کیا نہیں تم سب سمجھتے؟ سب سے پہلے ہم میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ افن، اف، تعقلون، عقل، عاقل اور معقول۔ عربک کا ورڈ اس آیہ مبارکہ میں صرف ایک ہے، دونی، سوا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کفار و مشرکین کے بتوں کو توڑ ڈالا تو انہوں نے پوچھا کہ کس نے کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بڑے سے پوچھ لو، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ بول نہیں سکتے تھا تو نہیں بتا سکا، وہ نہیں ان کو پتہ چلا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ملامت کی کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جو بول نہیں سکتے، اور نہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ہمارا سلسلہ وہیں سے آگے تسلسل کنٹینیو ہوگا، ٹاپک ابھی وہی ہے آیات مبارکہ میں۔ افسوس تم پر اور ان پر جن کی تم عبادت کرتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا، اور یعنی تم پر افسوس بھی ہے اور ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی تم دیکھو کہ ساری باتوں کو تم مان بھی رہے ہو، وہ تمہاری باتیں سنتے بھی نہیں ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر بھی نہیں ہے، تو تم پر بھی افسوس ہے اور ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ سوال تھا ان سے کہ شاید ان کے دل پر اثر ہو جائے اور وہ راہ راست کی طرف واپس آ جائیں۔ آگے دیکھتے ہیں اگلی آیہ مبارکہ میں کیا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، حرقوا، تم سب جلا دو اسے، وانصروا، اور تم سب مدد کرو، آلہتکم، اپنے معبودوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم سب کرنے والے۔ قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی، یا نار کونی، اے آگ تو ہو جا بردن ٹھنڈی، وسلاما علی ابراہیم، اور سلامتی والی ابراہیم پر، وہ ارادو، اور انہوں نے ارادہ کیا، بھی، اس کے ساتھ، کیدن، ایک ہیلے کا، وجعلناہم الاخسرین، تو ہم نے کر دیا انہیں سب انتہائی خسارہ پانے والے۔ ونجیناہ، اور ہم نے نجات دی اسے، ولوطن، اور لوط کو، الی الارض، زمین کی طرف، التی، جو، بارکنا، ہم نے برکت رکھی، فیہا، اس میں، للعالمین، جہان والوں کے لیے، ووہبنا، اور ہم نے عطا کیا، لہو، اس کو، اسحاق، اسحاق، ویعقوب، اور یعقوب، نافلۃً، مزید، وکلا جعلنا صالحین، اور سب کو ہم نے بنایا سب نیک۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ قالو، قول، اقوال، مقولہ اور اقوال زرعی، واو، لیل و نہار، رحم و کرم اور شان و شوکت، انصروا، نصرت، ناصر، نصیر اور انصار، فاعلین، فعل، فاعل، مفعول اور افعال، یا نارو، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، علی، علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، ارادو، ارادہ، مرید اور مراد، بھی، بالمقابل، بسبب اور بالکل، اخسرین، خسارہ، خائب و خاسر،
نجینہ نجات، فرقہ ناجیہ نجات دہندہ، الہ مرسل الہ مکتوب الہ اور دائی الی الخیر، فیہا فی الحال فی الفور اور فی الحقیقت، للعالمین عالم برزخ عالم اسلام اقوام عالم، وہبنا ہبہ کرنا، کسبی اور وہبی، نافلتاً نفل نوافل نفلی نمازیں، صالحین صالح صلح اور اعمال صالح، عربک کے ورڈ دیکھیے، حرقو جلا دو، بردن ٹھنڈی، قیدن ایک ہیلا کرنے والی، جعلنا ہم نے کر دیا، جعلنا ہم نے بنایا۔ ابھی دیکھیے کہ انہوں نے پھر ان تمام باتوں کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہیں، انہوں نے بہت لمبے ٹیلے کی صورت میں آگ جلائی اور کسی چیز میں ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبیوں نے اسلام کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے کتنی مشکلات اور تکالیف برداشت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کو تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا اور شدت کی تکلیف انہوں نے برداشت کی۔ ہمیں اس کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم خواتین ہیں، عام طور پر کچن میں کوئی کام شام کرتے ہوئے اگر آگ ذرا سی ہمارے ہاتھ بازو کو کوکنگ کرتے ہوئے چھو جائے یا جل جائے تو کتنی شدت کی تکلیف ہوتی ہے، اور جہاں پہ پورا کا پورا انسان ہی آگ میں ڈال دیا جائے تو شدت کی کتنی تکلیف ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بادل آئے، پانی، ہوا، کہ آپ حکم کریں تو ہم آگ کو بجھا دیں، ہوائیں آئیں کہ ہم ہوا اور آندھیوں کی صورت میں چلیں، آگ بجھ جائے گی، پانی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ضبط دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں جس کے نام پر یا جس کا نام لینے پر یا جس کا دین پھیلانے پر میں آگ میں ڈالا گیا ہوں، مجھے وہی بچائے گا۔ یعنی ان کا یقین، ان کا توکل اللہ پر اتنا مضبوط تھا۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا یقین بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اتنا ہی مضبوط اور پائیدار ہونا چاہیے، تاکہ ہم دین کے راستے میں ڈگمگائیں نہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا تو پھر اللہ نے کیا کیا دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے آیت نمبر 68، انہوں نے کہا تم جلا دو اسے اور مدد کرو تم اپنے معبودوں کی اگر ہو تم کچھ کرنے والے۔ ہم نے کہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کر کے تو ہم دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس روش کو اپنا کر تو دیکھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی اتنی زیادہ نہ ہو جا کہ میرے پیارے بندے کو کہیں ٹھنڈ لگے، بلکہ فرمایا سلامتی والی ابراہیم پر ہو جا، کہ نہ بہت گرم نہ ٹھنڈی، نہ گرمی کی شدت وہ برداشت کریں نہ ٹھنڈک۔ اور انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ ایک ہیلا کرنے کا تو ہم نے کر دیا انہیں انتہائی خسارہ پانے والے، یعنی نقصان اٹھانے والے۔ یعنی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے چالے چلنے کی کوشش کی، بھلا جہاں تدابیر کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہو، کوئی اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اور ہم نے نجات اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف، جو کہ ہم نے برکت رکھی اس میں تمام جہان والوں کے لیے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی اور اس میں ہم نے برکت رکھی ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور ہم نے عطا کیا اس کو اسحاق اور مزید یعقوب، اور ہم نے سب کو بنایا نیک۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی، اسحاق عطا کیے، یعقوب علیہ السلام، اور سب کو نیک بنایا، اور پورے جہان کو اور زمین کو ان کے لیے برکت والا بنا دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے بنایا انہیں پیشوا اور سب رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف نیکیوں کے کام کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا،
وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ، اور ادا کرنا زکوٰۃ، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب تھے ہمارے لیے عبادت کرنے والے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا، اور لوط ہم نے دیا اسے حکم، وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَا، اور علم اور ہم نے نجات دی اسے، من القریۃ، اس بستی سے، التی جو، کانت وہ تھی، تعمل الخبائث، وہ کام کرتی تھی گندے، انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ سب تھے لوگ برے، سب نافرمانی کرنے والے۔ وَأَدْخِلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے داخل کیا اسے اپنی رحمت میں، انہ من الصالحین، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہدون، ہدایت، ہادی برحق، ہادی کائنات، فعلا فعل، فاعل مفعول اور افعال، اقامہ اقامت، مقیم اقامت گاہ اور قائم کرنا، قائم مقام، عابدین عبد، عابد معبود اور عبادت، حکمن حکم، حاکم محکوم اور حکومت، علماً علم، عالم معلوم، تعلیم اور معلومات، نجیناہ نجات، فرقہ ناجیہ نجات دہندہ، تعملو عمل، عامل معمول معمولات اور تعمیل، الخبائث خبث باطن خبیث خباثت، سوء سوء زن علماء سوء، فاسقین فسق و فجور فاسق اور فاجر، ادخلناہ داخل دخول مداخلت اور وزیر داخلہ، فی الحال فی الفور اور فی الحقیقت، رحمتنا رحمت رحم مرحوم، من جانب من حیث القوم، اور صالحین صالح صلح اعمال صالح، عربی کے ورڈز دیکھیے، جعلنا ہم نے بنایا، و ایتاء ادا کرنے کی، آتینا ہم نے اسے دیا، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی سملر اور رپیٹیڈ ورڈز ہیں، اور ہم نے بنایا انہیں پیشوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، کہ وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ، یہ جو رہنمائی کرتے تھے وہ بھی ہمارے حکم سے کرتے تھے، کس کی طرف؟ نیک کام کرنے کی طرف، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف رہنمائی کرتے تھے، اور وہ تھے ہماری عبادت کرنے والے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کتنا مان ہے اپنے بندوں پر، کتنا فخر ہے کہ وہ رہنمائی کرتے تھے لیکن اللہ کے حکم پہ، اور رہنمائی کس کی طرف کرتے تھے؟ نماز کی طرف اور زکوٰۃ کی طرف، اور عبادت کس کی کرتے تھے؟ صرف اللہ کی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔ اور لوط کو ہم نے اسے حکم دیا اور علم، اور ہم نے نجات دی اسے اس بستی سے جو گندے کام کرتی تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے جو برائی کا آغاز کیا تھا، ہم سب پڑھ چکے ہیں اس کا، تو ان کو کیا کیا؟ ان سے نجات دی۔ بے شک وہ بہت برے لوگ تھے، بہت نافرمانی کرنے والے تھے، اور ہم نے داخل کیا اسے اپنی رحمت میں، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اپنی گندی قوم سے بچایا جو کہ گندے کام کرتی تھی، اور اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں داخل کر دیا کہ وہ نیک تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں میں ہمارا شمار کرے، نیک لوگوں کی دنیا میں دوستی دے، ہم نشینی دے، اور آخرت میں بھی ہمارے نیک ہی دوست ہوں، اور ان کی روش پر ہم چلیں، اور ہم لوگ دوسروں کو نیکیوں کی طرف مائل کرنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔